حضرت میرے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کے اندر، کیا نام ہے اس مسجد کا؟ مسجد نبوی۔ صحابہ کرام جو ہے وہ ایک جلسہ کر رہے تھے، اجتماع کر رہے تھے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر پر تشریف فرما تھے، تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے گھر سے تشریف لائے باہر مسجد کے اندر، اور صحابہ کرام علیہم رضوان سے آ کر پوچھا، اے صحابہ تم یہاں پر ما اجلسکم، تم کس لیے یہ تم نے جلسہ کیا ہے؟ تمہارا جو جلسہ ہے، یعنی مطلب یہ کہ تمہارا جو جلسہ ہے اس کا عنوان کیا ہے؟ اس میں کیا ٹاپک ڈسکس کر رہے ہو؟ کیا بات چیت ہو رہی ہے؟ محبوب علیہ الصلوۃ والتسلیم گھر میں جلوہ فروز ہیں اور مسجد میں آئے ہیں اور آ کر پوچھ رہے ہیں کہ ما اجلسکم، تمہارے جلسے کا عنوان کیا، تم کیا بات کر رہے ہو؟ حضور تو فرماتے ہیں کہ میں نماز کے اندر کھڑا ہوں تو صحابہ میں جیسے سامنے دیکھتا ہوں، نماز میں پیچھے بھی تمہیں دیکھ رہا ہوتا ہوں۔ حضور نماز کے اندر فرش پر ہوں تو عرش اولا سے بھی اوپر جو جنت ہے، حضور نماز میں کھڑے کھڑے اپنا ہاتھ جنت کے اندر لے جاتے ہیں۔ حضور جو ہیں وہ تحت الثری تک اپنی نگاہ پہنچا لیتے ہیں۔ حضور زمین پر بیٹھ کر جنت کی نعمتوں کا ملاحظہ کرتے ہیں، لوح محفوظ پر نظر ڈالتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں خاتون آئی، عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا بیٹا جو ہے وہ جنگ میں گیا تھا، تو ذرا بتائیے کہ وہ شہید ہوا ہے تو وہ کس جگہ پہ ہے؟ وہ جنت میں ہے جہنم میں ہے؟ اگر تو وہ جنت میں ہے تو میں اللہ کا شکر ادا کروں، اگر کسی اور مقام پر ہے تو میں پھر جو ہے وہ صبر کروں۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تیرا بیٹا اللہ کے راستے میں شہید ہوا ہے، وہ رب کے راستے میں گیا ہے۔ فرمایا تو پوچھ رہی ہیں کہ جنت کے اندر ہے یا کہاں پہ ہے؟ اللہ کی تو بہت ساری جنتیں ہیں، اور اللہ کی تمام جنتوں میں سب سے اعلیٰ جنت جنت الفردوس ہے۔ تو فرمایا تیرا بیٹا تو جنت الفردوس میں سیر کر رہا ہے، وہ تو جنت کی سیر کر رہا ہے۔ یعنی جو نبی فرش پر بیٹھ کر وہ عرفہ والا جو جنتیں ہیں ان کو بھی دیکھ رہے ہیں کہ اس کا بیٹا کہاں پہ ہے، کس جنت میں ہے۔ اور میں نے اور آپ نے تو چند جنتیں سنی ہیں، حضور فرماتے ہیں کہ اللہ کی تو بہت ساری جنتیں ہیں۔ حضور یہ بھی جانتے ہیں کہ اللہ کی کتنی جنتیں ہیں، اور یہ بھی جانتے ہیں کہ اس کا بیٹا کس جنت کے اندر ہے۔ جو نبی فرش پر بیٹھ کر وہ اتنی عرفہ والا جنت کے اندر دیکھ لے کہ اس کا بیٹا کس مقام پر ہے، وہ نبی یہ نہیں جانتا کہ مسجد کے اندر صحابہ جو جلسہ کر رہے ہیں اس جلسے کا موضوع کیا ہے، اس جلسے کا عنوان کیا ہے، یہاں کیا ڈسکس ہو رہی ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کے اندر وقت اور اہمیت بڑھانے کے لیے حضور نے فرمایا کہ تمہارا کیا جلسے کا موضوع تھا، کس لیے تم یہاں پر جمع ہوئے، جلوس کیا ہے، جلسہ کیا، اجتماع، ٹاپک کیا ہے؟ تو صحابہ کرام رضوان عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلسنا ندعو اللہ، ہم یہاں پر جلسہ کر رہے ہیں، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں، اللہ کو پکار رہے ہیں، اللہ سے دعا کر رہے ہیں، کیا ونحمدہ، اور اللہ کی حمد بیان کر رہے ہیں، علی ما ہدانا لدینہ ومنا علیک بکا، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین کا راستہ دکھایا، ہدایت عطا فرمائی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر احسان کیا ہے کہ اللہ نے ہمارے درمیان آپ کا میلاد فرما دیا ہے، ہمارے درمیان آپ کا میلاد ہوا ہے، آپ تشریف لے کر آئے ہیں، اس بات پر، آپ کے میلاد پر اللہ کی حمد کر رہے ہیں، اللہ کی تعریف کر رہے ہیں، اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ کیا بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ میرے میلاد پر کتنے جو ہیں وہ کھٹمل اور کتنے کیڑے ہوں گے جن کو درد اور پریشانی ہوگی۔ حضور نے فرمایا تم قسم کھاتے ہو کہ تمہارا جلسے کا موضوع یہی تھا، یعنی کہ تم جس ٹاپک پہ گفتگو کر رہے تھے اس کا موضوع یہی تھا جو تم نے کہا ہے؟ نبی پاک نے فرمایا صحابی النجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، کسی ایک کا دامن پکڑ لو گے اللہ تمہیں جنت میں لے جائے گا۔ اس صحابہ کی بات پر نبی کو یقین کیسے نہیں ہو سکتا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی اہمیت کو مزید بڑھانے کے لیے فرمایا تم قسم کھاتے ہو کہ یہی موضوع تھا، میلاد بیان کر رہے تھے، اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے۔ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اللہ کی قسم کھاتے ہیں، ہم جو آپ سے عرض کر رہے ہیں یہی عنوان ہمارے جلسے کا تھا، ہمارے اجتماع کا یہی ٹاپک تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے تمہاری بات پر کوئی شک نہیں ہے کہ تم نے کوئی غلط بیانی کی ہے، لیکن میں بھی اپنے حجرے کے اندر تھا، اپنے گھر کے اندر تھا، اور تم مسجد میں بیٹھ کر میلاد کا جلسہ کر رہے تھے،
تو میرے پاس جبریل تشریف لے کر آئے ہیں، جبریل حاضر ہوئے ہیں، اور جبریل نے آ کر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ذرا مسجد میں تشریف لے کر جائیں، آپ کے غلام کتنے دلچسپ اور کتنے حسین اور کتنے میٹھے اور پیارے موضوع پر جلسہ کر رہے ہیں، اور یہ میلاد کا جلسہ اللہ کو اتنا پسند آیا ہے کہ اللہ آپ کے میلادی صحابہ کے اس جلسے کی وجہ سے دوسرے فرشتوں کے سامنے فخر فرما رہا ہے۔